دوسرا سوال ہے سنت غیر موقدہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ سنت غیر موقدہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ دو طرح کی ہیں میرا خیال ہے، ایک وہ 4 رکعتیں جو عصر سے پہلے ہوتی ہیں اور ایک وہ 4 رکعتیں جو عشاء سے پہلے بتائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیباً ثابت ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں کی گئی ہے، ویسے ایک ترغیب دی گئی ہے کہ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن یہ جو 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں یہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ایک الگ سے موجود ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں فرضوں کے علاوہ وہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے عصر سے پہلے کی یہ 4 رکعتیں اگر پڑھنی بھی ہوں تو 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس میں صرف ترغیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی حکم بھی نہیں ہے، اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو بہتر ہے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے کی بھی 2 رکعتیں جو ہمیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے اور بخاری میں روایت موجود ہے، فرضوں سے پہلے کے 2 نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب جب ہم سنت موقدہ غیر موقدہ کی تقسیم میں لے کے آ جاتے ہیں تو اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے 2 نفل نماز موجود ہے۔ بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو قبل المغربی صلو قبل المغربی، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، وہ لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، وہ لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے جو چاہتا ہے۔ اب جو چاہتا ہے یہ جو ہے تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اگر کوئی انسان یہ پڑھ لے۔ اور یہ میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو سنت موقدہ ہے یا یہ لفظ جو سنت مؤکدہ ہے اور یہ لفظ جس کا نام نفل ہے، یہ کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک اجتہاد ہے جو بعد میں لوگوں نے اس کو اجتہاداً جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہے، ہر نفل کے اوپر لفظ سنت بھی بولا جا سکتا ہے اور ہر سنت کے اوپر لفظ نفل بھی بولا جا سکتا ہے۔ اب یہ مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں ان کو سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، جو بھی کہہ لو جائز ہے۔ اسی طرح جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں ان کو سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، جو کہہ لو وہ جائز ہے۔ جتنے بھی فرضوں کے علاوہ نماز ہے، خواہ وہ وتر کی نماز ہے، سب کے اوپر احادیث کی روشنی میں تطوع یعنی نفل کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ سنت یہ نفل کی جو فرق ہے، کچھ لوگوں نے فرق اس طرح بنایا ہوا ہے کہ سنت نبی کے لیے ہوتی ہیں اور فرض اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی سنت ہے، چاہے کوئی نفل ہے، چاہے کوئی فرض ہے، سب اللہ تعالی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بس یہ جو یعنی تھوڑی سی اگر کسی نفل کی تھوڑی سی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے تو اس کو سنت بول دیا جاتا ہے، لیکن ہر سنت کے اوپر لفظ نفل بولا جا سکتا ہے۔ تو مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں سنت کہہ لو، نفل کہہ لو، سب جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جو ہم اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اکثر لوگ اس سے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کبھی کسی اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، اللہ تعالی ہمیں معافی دے۔ اور جو عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں بتائی جاتی ہیں سنت مؤکدہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی روایت میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی کوئی 4 رکعتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رکعتوں کی تعداد اتنی زیادہ کر دی ہوئی ہے کہ دوسرے کو سن کر ہی وہ جو بھاگ جاتا ہے کہ میں 17 رکعتیں عشاء کی پڑھوں، 20 رکعتیں جو ہے تراویح پڑھوں، 17 اور 20 کتنے ہو گئے، یہ 37 رکعتیں ہو گئی، اور پھر 37 رکعتیں جو ہے پڑھ کے کوئی انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ یہ میں کیسے پڑھوں، اور پھر 37 رکعتوں کو میرے خیال ہے کہ 37 منٹ کے بھی پہلے ختم کر دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے 37 رکعتوں کو 40 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں یا 50 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں چاہیے، یہ نماز ہے، اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، تھوڑا کر لو لیکن اس کو صحیح کرو، تھوڑی نماز پڑھ لو لیکن اس کا کوئی حق ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو یا لمون تالمون
जैसे जो है नऊज़ बिल्लाह उससे जान छुड़ानी होती है। नहीं, थोड़ी क़िरात कर लो, कोई कुरान मजीद खत्म करना कोई फर्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तरावीह जो है वो रमजान की कोई ऐसी सुन्नत है कुरान मजीद का खत्म होना कि जिसके बगैर जो है वो सुन्नत टूट जाएगी, या कोई ऐसा नहीं है। हाँ, उसका पढ़ना चाहिए, लंबी लंबी क़िरात होती थी, लेकिन तरावीह में फिक्स अंदाज से कोई ऐसा कुरान मजीद खत्म करना कि जिसके बगैर कोई रमजान का कोई खास अमल पूरा ना होता हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस लंबी लंबी क़िरात करना, ज्यादा पढ़ने का ही हुक्म दिया गया, उसको जैसे अंदाज से मर्जी पढ़ लो। लोगों ने एक फिक्स जो बना लिया हुआ है तरावीह में कुरान मजीद का खत्म होना, ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिक्स इस अंदाज में कोई सुन्नत साबित नहीं है। ये जरा बात समझ लें, ठीक है। तो ये जो सुन्नतें जो नमाज की रकात हैं वो इशा की वो फर्ज से स्टार्ट होती हैं, 4 फर्ज। हाँ, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि मस्जिद में अगर कोई इंसान जाता है, मस्जिद में अगर कोई इंसान जाता है, तो अगर अभी जमात होने से टाइम है तो बैठने से पहले पहले उसने 2 रकते पढ़ना होती हैं। उसने मगरिब से पहले जो है वो 2 रकते पढ़ना, किसी जमात से पहले मतलब, यानी जमात बैठना चाहता है तो बैठने से पहले एक मस्जिद में आने की बुनियाद पे वो 2 रकते उसने पढ़ना होती हैं। लेकिन इशा की नमाज की मुनासबत से कोई ऐसी नमाज नहीं है जो फर्जों से पहले कोई 2 सुन्नतें हों या 4 सुन्नतें हों या कोई 6 सुन्नतें हों, ऐसा नहीं है। 4 फर्ज हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नतें मौजूद हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सुन्नतों के बारे में फजीलत बताई है, वो फरमाया कि जिस इंसान ने एक दिन में ये 12 रकते अदा की, उसके लिए जन्नत में जो है वो महल तामीर कर दिया जाएगा। वो ये रखते हैं, फजर की 2 सुन्नतें 2 हो गई हैं, जी जोहर से पहले की 4 जो है वो 6 हो गई है। इसी तरह जोहर के बाद की 2 रकतें, ये टोटल कितनी 8 हो गई हैं। और मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, ये टोटल 10 हो गई हैं। और इशा के बाद की 2 सुन्नतें, ये टोटल 12 रकतें हो गई हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने 12 रकतें ये वाली पढ़ी उसके लिए रोजाना जन्नत में एक महल बना दिया जाएगा। और एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर से पहले की 2 रकतें भी बयान फरमाई हैं, और उसमें फजीलत यह बयान फरमाई है कि वो जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। तो यानी जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। तो ये सुन्नतें हैं जिनका कोई अहादीस में आती हैं। बाकी जो है हर नमाज के साथ 2 सुन्नतें 2 नफल, ये जो 2 नफल के लिहाज से 2 रकतें लगाई गई हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फिक्स इस अंदाज में साबित है कि हर नमाज के साथ 2 रकतों के साथ 2 नफल मिलाने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे नफलों की इजाजत है, जितने मर्जी नफल पढ़े इजाजत है, जितने मर्जी नफल पढ़े, लेकिन एक इंसान फिक्स कर लेता है कि ये इस नमाज पूरी नहीं होती है जब तक के 4 सुनते 4 फर्ज 2 नफल 2 सुनते फलाना पूरी की जाए, ऐसा नहीं है। देखें, असल चीज इस नमाज को जरा वो अहमियत दें जो असल अहमियत अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और बताया है कि नमाज क्या है। नमाज असल फर्ज है, जिस चीज का नमाज है वो असल फर्ज है, वो असल फर्ज है। बाकी जितनी उसके लिए सुन्नतें हैं वो उसमें हुस्न पैदा करती हैं, वो उसको और खूबी करती हैं। उनका अपने तौर पे एक अजर जो है, उनका अपने तौर पे जो है वो एक अजर जो है वो होता है। तो ये चीजें जो है समझने वाली हैं। इशा से पहले कोई ऐसी 4 रकतें जो है वैसी सुन्नतें गैर मुक़द्दा जो हैं वो साबित नहीं है। ये था तीसरा सवाल। और चौथा या तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि रिकॉर्डिंग सुन के तिलावत को तस्हीह करना जो है वो जायज है न। देखें, इंसान की तिलावत के दुरुस्त करने का जो बेहतरीन तरीका है उसका एक ये तरीका है कि इंसान जिस कारी को अच्छा समझता है उसको बार बार सुने और उसके जो है वो साथ साथ और उसके पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश करे। ये जो है तिलावत के सही करने का एक बहुत अच्छा अंदाज है।
تو جو سیکھنا ہوتا ہے، جب سیکھنا ہوتا ہے تو اس وقت ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے، انسان اپنا پڑھ رہا ہے، جیسے ایک حفظ کی کلاس لگی ہوتی ہے، تو ایسا اس میں نہیں ہوتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ سب، میں پڑھ رہا ہوں، یا تم پڑھ رہے ہو میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں، اس وقت ہر ایک بچہ جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا فی نفسی اکیلا جو ہے ہوتا ہے. اب ایک انسان اگر استاد سے پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو استاد کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا اسے کہا جاتا ہے، یا استاد کے پیچھے پیچھے کرنے کا ہوتا ہے. جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہے. تو تعلیم کے لیے انسان اگر کسی کے ریکارڈنگ سنتا ہے اور ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ تلاوت جو ہے اپنی کر رہا ہے صرف تصحیح کرنے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ اس کے یعنی تلاوت میں بہتر ہوگی اور اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور ایک بات یہ اور جو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا تعلیق لگائی گئی تھی کہ جب تراویح کی، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک شبینہ ہوتا ہے جس میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ تراویح کے بارے میں جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کوئی اس انداز سے ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑے تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہے. ہاں، رمضان کے ساتھ ایک قرآن مجید کا بہت لنک ہے، پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہ جو شبینہ ہوتا ہے یہ بھی ایک نفل نماز ہے. جو انسان اس شبینے کو کہہ دو کہ یہ کوئی سنت ہو گیا ہے قیام اللیل اور اس میں قرآن مجید 3 دن میں ختم کر کے ہم کوئی بہت بڑا ثواب لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو انسان اس کو سنت کا درجہ دے لے گا، جو انسان اس کو سنت کا درجہ جو ہے وہ دے دے گا، وہ تو گویا کہ یعنی جو اس انسان ایسے چیز کو سنت کا درجہ دے لے گا، ڈر ہے کہ کہیں وہ بدعت میں نہ جا رہا ہو، کیونکہ ایسا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں ثابت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں لمبے قیام ہوتے تھے. کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ کسی چیز کا سہارا لے لیتے تھے. ایسا جائز ہے کہ انسان نفل نماز کے طور پہ سب اس پہ خوش ہوں، پیچھے والے بھی آگے والے بھی، اور سب خوش ہو کے اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہوں. ایسا ہونے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کر کے عام کریں کہ بہت بڑی سنت ہو گئی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے. تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس انداز سے شبینہ میں یعنی ایک نفل جب اس کو نفل کے طور پہ سمجھیں کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا فکس اس انداز میں کرنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. باقی نفل ہے، اکٹھے ہو کے ہم 100 رکعتیں پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں، جواز موجود ہے. اس انداز سے کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے شبینہ میں. لیکن اس انداز میں کہ لوگوں نبی کی بہت بڑی سنت کی جا رہی ہے، اس طرح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں ایسا ہے کہ یہ چیزیں بہت ساری ہمارے مسلمان میں عام ہو رہی ہیں، لیکن اصل چیز دیکھیں، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں تھیں جو شروع کے لوگوں نے بطور یعنی کسی آپ سمجھ لیں کہ بطور اہتمام کے کی ہیں. اب اگلی جب نسل آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو سنت سمجھ لیتی ہے. پہلے لوگ اس کو ایک اپنی ترتیب سے بنا لیتے ہیں، یا چلو یہ بہتر ہے کہ ہم اس طرح بنائیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل، ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل، سنتیں 2 نفل. یہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس لیے کہہ دیا ہو کہ چلو یار نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ نفلوں سے پوری ہو جاتی ہے، چلو ہر نماز کے ساتھ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، ویسے کوئی انسان نفل نہیں پڑھتا، چلو اس طرح پڑھ لیا کرو. اب ایسا دور آ گیا کہ لوگ اس 2 رکعت نفل کو ہر نماز کے بعد نماز کا حصہ بنا لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج 10 سال کے بعد ہم جائیں اور ایسا وہ آ جائے طبقہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ شبینہ اور یہ اس طرح کا ختم کرنا ایک رمضان کا حصہ بن گیا ہوا ہے. جیسے کہ آج کل لگتا ہے کہ ایسا جو ہے کچھ یعنی قریب ہے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. تراویح ایک الگ نفل ہے، روزہ ایک الگ ہے. یہ قیام اللیل ہے، جو انسان کرتے ہے اس کو ایک الگ سے اجر ملے گا. اور جو انسان جو ہے یہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ ایک الگ عمل ہے. تو اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔